وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 77-78 حصہ دوم 22-99 آج کے سبق کا نمبر ہے. آج کا موضوع ہم کیا آہستہ آہستہ اندھیروں کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فاصبر ان وعد اللہ حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبر کرو، خدا کا وعدہ سچا ہے. اگر ہم تم کو کچھ اس میں سے دکھا دیں جس کا ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں، یعنی کافروں پر عذاب نازل کریں یا تمہاری مدت حیات پوری کر دیں، تو ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے، ان میں کچھ تو ایسے ہیں جن کے حالات تم سے بیان کر دیے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات بیان نہیں کیے. اور کسی پیغمبر کا مقدور نہ تھا کہ خدا کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے. پھر جب خدا کا حکم آ پہنچا تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور اہل باطل نقصان میں پڑ گئے. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 77. فاصبر ان وعد اللہ حق. اے داعی قرآن، تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ. پھر ہم جس عذاب کا ان سے وعدہ کر رہے ہیں تو کچھ تھوڑا سا اگر ہم تمہیں دکھا بھی دیں، او نتوفینک، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، تو وہ جائیں گے کہاں؟ ہماری طرف لوٹائے جائیں گے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے تھے. مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، ان میں سے بعض تو وہ ہیں جن کا حال ہم نے آپ پر بیان کر دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور بعض وہ ہیں کہ ہم نے ان کا حال آپ پر بیان نہیں کیا. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول سے یہ نہ ہو سکا کہ وہ کوئی معجزہ اذن الہی کے
سوا ظاہر کر سکے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، جس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا، قُضِیَ بِالْحَقِّ، ٹھیک فیصلہ ہو جائے گا، وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور اس وقت باطل پرست نقصان اٹھائیں گے۔ اس کے بارے میں ہم گزشتہ سبق میں بھی بات کر رہے تھے سامعین اکرام کہ معجزے پیغمبر کی تعلیم کی بنیاد جو ہے معجزات نہیں ہوتے بلکہ بصیرت اور دلائل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقلی دلائل کے ذریعے اور روشن دلائل کے ذریعے ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے، اپنی طرف بلاتا ہے، پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہے دلائل کے ذریعے۔ ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سورہ یوسف کی ہے، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ۔ یہ ترجمہ ذرا اچھی طرح نوٹ کر لیں، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے یہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے ہاذہ سبیلی، میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے، ادعو الی اللہ، کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت، واضح دلائل کے ساتھ، بصیرت علی وجہ البصیرت، دلائل سے، انا و من اتبعن، میں اور میرے پیروکار۔ اور تو یہی بات ہے سامعین اکرام، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اس وقت ماحول ایسا ہے کہ ہم یعنی ہمارا تو آوے کا آوائی بگڑا ہوا ہے، تمام ذہنیت بگڑ چکی ہے۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو اولیاء اللہ کی کرامات کو اچھالا جاتا ہے کہ ان کی یہ کرامت تھی، ان کی یہ کرامت تھی۔ آج بھی اگر کوئی یعنی اللہ کے ولی کو تلاش کرتے ہیں تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ان کی کوئی کرامت ہے؟ تو یہ تو غلط ہے بات۔ دیکھیں، پیغمبر ہو یا نائب پیغمبر ہو یا کوئی بھی مومن ہو، اس کی دعوت کی بنیاد دلیل ہوتی ہے، بصیرت کی بنیاد، دلائل سے، اور وہ عقلی دلائل سے۔ ابھی آ رہا ہے یہ، اسی کی بات آیت ہے، اس میں آیت اللہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آیت اللہ کیا ہے۔ خیر، بہرحال تو یہاں پر یہ مسئلہ جو ہے آپ نوٹ کر لیں۔ اچھا، یعنی معجزہ یا کرامت، خلاصہ کلام یہ ہے، معجزہ یا کرامت یہ دعوت کی بنیاد نہیں ہے، اللہ کی عادت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے معجزات طلب کیے گئے جو کہ قرآن میں موجود ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی مطالبہ پورا نہیں ہوا۔ یعنی اللہ نے نہیں مانا کہ بھئی مانتا ہے تو مانے تو مان لے، ورنہ نہ مانے۔ کوئی اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی۔ بہرحال یہاں بھی مطلب یہ ہے کہ آپ یہ ذہن ذرا کلیئر کر لیں کہ آپ دعوت کو اگر قبول کرتے ہیں تو اس کی بنیاد دلیل ہونی چاہیے، واضح دلیل، کائناتی آفاق۔ قرآن میں ایک آیت ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق من ربہم۔ ہم ان کو اپنی بہت سی نشانیاں، آیات، سنریہم آیات، دیکھیں یہاں بھی آیت ہے، آگے بھی جو مضمون آ رہا ہے اس میں بھی آیات ہے، لیکن یہ جو میں آیت تلاوت کر رہا ہوں نا، سنریہم آیاتنا، ہم ان کو بہت سی نشانیاں بتا دیں گے، ان کے آفاق میں بھی اور انفس میں بھی، آفاقی دلائل اور انفس ذات میں سے، انسان کے اندر سے بھی دلیل۔ تو حتی یتبین لکم، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ حق ہے۔ تو حق کی جو دعوت ہے وہ دلیل کی بنیاد پر ہوتی ہے، بصائر۔ بہرحال اچھا، اب فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس وقت باطل پرست نقصان اٹھائیں گے۔ دیکھیں اللہ کیا، یہ دنیا جو ہے، یعنی اس کا کیا مطلب، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، امر اللہ مطلب وہ جیسے کہ قرآن کی آیت ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔
ہر ایک امت کے لیے مہلت کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ مہلت کا وقت پورا ہو جائے تو اس میں تقدیم اور تاخیر نہیں ہوتی، آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ یہی بات یہاں پر کی جا رہی ہے، فَإِذَا جَاءَ، یعنی پیغمبر کی دعوت آئی۔ دیکھیں میں اب یعنی ہم آج کے حساب سے اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص کے لیے مہلت کا وقت ہے، مہلت کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو دل پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں ایک بہت بڑا مضمون میں اللہ کی عطا سے یعنی بیان کر رہا ہوں آپ کے لیے مختصر۔ جب آپ کی مہلت کا وقت زندگی میں، جب مہلت کا وقت پورا ہو جاتا ہے اور حجت تمام ہو جاتی ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ یعنی حق واضح ہو گیا، اس کے بعد بھی اگر آپ حق کو قبول نہ کریں، باطل کو ترجیح دے دیں یا باطل ہی کو اپنا مدعا زندگی بنا لیں، تو اب آپ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ جس نے بھی برائی کمائی، من کسب سیئۃ، برائی کی، برائی کمائی، اور اس کی برائی نے اس کو گھیر لیا چاروں طرف سے، یہ لوگ جو ہیں وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اس کی خطاؤں نے اس کو گھیر لیا، تو اب یہ لوگ جو ہیں اصحاب النار ہیں۔ یعنی دنیا ہی میں آپ اپنے اوپر یا تو جنت واجب کر لیتے ہیں یا دوزخ واجب ہو جاتی ہے آپ پر۔ یہ میں اللہ کی عطا سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ دنیا ہی میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ چلتے پھرتے دوزخی ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ چلتے پھرتے جنتی ہیں۔ یعنی بہرحال تو زیادہ بھی اس میں تفصیل کا یعنی وہ اجازت نہیں ہے، اور میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یا تو دوزخ کما رہے ہیں، لیکن دو صورتیں ہیں، یعنی دوزخ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ دوزخ میں آپ گر گئے، دنیا میں دوزخ میں گر گئے، الا فی الفتنۃ سقطوا وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، فتنے میں تو یہ پڑ گئے اور جہنم میں نے احاطہ کیا ہے انکار کرنے والوں کا۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے۔ دیکھیں، یا تو آپ ہدایت سے، یعنی آپ یا تو گمراہی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور یا آپ ہدایت کے راستے پر ہیں۔ اگر آپ ہدایت کے راستے میں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارا دوست ہوں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوگا اور ہونا چاہیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہ ہو وہ نقصان میں ہے۔ تو اگر آپ مومنانہ روش آپ نے اختیار کر لی ہے، ہر آنے والے دن آپ کا یقین زیادہ ہوتا چلا جائے گا، آپ کے اندھیرے کم ہوں گے، ہر آنے والے دن اندھیرے کم ہوں گے، روشنی یعنی یقین، اس میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، اس کے ایمان میں روز بروز اضافہ ہوگا، یقین میں، ایمان میں، روشنی میں، جو بھی ہے۔ اچھا، اگر آپ نے گمراہی کا انتخاب کر لیا، یعنی دنیا کو اپنا مقصود بنا لیا، دنیا کے راستے پر چل رہے ہیں، تو سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اب آپ کا استدراج شروع ہو جائے گا۔ پہلے سفر آپ کا نیچے سے اوپر کی طرف تھا، اب آپ کا سفر یعنی اوپر سے نیچے شروع ہو جائے گا۔ استدراج اسے کہتے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ مثال کے طور پہ یہ مطلب میں مثال دے رہا ہوں، کوئی بھی حکم آپ نے قصداً عمداً اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دیا اور پھر اس کو ایک عادت بنا لیا، تو یہ تو شیطان کی روش ہے۔ شیطان نے غلطی کی، نافرمانی کی اور پھر اس پر قائم رہا، اصرار کیا اور انکار کیا اطاعت سے۔ تو یہ اگر آپ نے شیطان کی روش اپنا لی تو اب آپ کے دل پر زنگ لگنا شروع ہو جائے گا،
مہر لگنی شروع ہو جائے گی، دل سخت ہونا شروع ہو جائے گا، آپ مستدرج ہیں، استدراج ہے آپ کا، آئے دن آپ کی جو یقین ہے وہ اس میں کمی ہوتی رہے گی، شک ہے وہ بڑھتا رہے گا، یہاں تک کہ وہ ایک دن ایسا آئے گا جب آپ مکمل اندھیرے میں ہو جائیں گے۔ اور ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، ضرور میں اس کا مفہوم آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دل پر فتنے نازل ہوتے رہتے ہیں، تعرض الفتن علی القلوب عودا عودا کالحصیر، پے در پہ۔ اس کی میں تشریح کر بھی چکا ہوں، لیکن میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ دیکھیں، دنیا جو ہے یہ آزمائش کا وقت ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے موت اور زندگی پیدا کی ہے تاکہ میں تمہیں آزماؤں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ، دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے، ابتلا اور آزمائش، اچھا پھر شیطان ہے، آپ کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے، اگر آپ نے شیطان کا کہنا مان لیا، خواہشات کا کہنا مان لیا، تو وہ فتنہ قبول، فَأَيُّ الْقَلْبِ أُشْرِبُهَا، اس فتنہ اگر آپ نے قبول کر لیا، فتنے تو نازل ہوتے رہتے ہیں، فتنہ کا مطلب خواہشات نفسانی، یہ کر لو وہ کر لو، ادھر دیکھو ادھر دیکھو، یہ کرو وہ کرو، دنیا کی خواہشات، یہ فتنے ہیں۔ تو اس کی تفصیل ہے لیکن میں ابھی وقت نہیں ہے، تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں فَأَيُّ الْقَلْبِ أُشْرِبُهَا، جس نے وہ فتنہ قبول کر لیا، نُقْطَةٌ سودا، تو اس دل پر ایک سیاہ داغ ہو جاتا ہے۔ یہ میری جو گزشتہ گفتگو ہے یہ ساری ذرا ذہن میں رکھیں، یعنی بتدریج میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آہستہ آہستہ استدراج۔ اچھا، دوسرا فتنہ آیا، فتنے تو نازل ہوتے رہتے ہیں، خواہشات نفسانی، وہ کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، یعنی خواہشات تو پیش ہوتی رہتی ہیں، کبھی انسان پیٹ نہیں بھرتا خواہشات سے، اور حرص اور خواہشات کا کوئی کنارہ نہیں ہے، ایک خواہش کے بعد دوسری خواہش۔ آپ دیکھ لیں، جس کے پاس مال و دولت ہے اور کاروبار اچھا چل رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اور کوئی کاروبار شروع کرو، اور مزید کوئی دیکھو تاکہ اور پیسے آئیں۔ اب یہ وہ فتنے ہیں، وہ پھر مال جمع کرنے میں لگ جاتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تو بہرحال، تو اچھا، وہ فتنے آتے رہتے ہیں، خواہشات آتی رہتی ہیں، دل پر یہ قبول کرتا رہتا ہے، دل پر سیاہ داغ، یعنی خواہشات۔ آج ہماری زندگی اس کی واضح دلیل ہے، ہم خواہشات نفسانی کے غلام ہیں، کالے داغ لگ رہے ہیں، اور پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا دل جو ہے بالکل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، گویا کہ اوندھا کیا ہوا گھڑا، سرائی یا گھڑا، اس میں پانی اب نہیں سمائے گا، اوندھا ہو گیا نا، حق کو قبول کرنے سے انکاری ہے، مرضی کی زندگی گزار رہا ہے، تو اس کی مثال پھر اوندھے گھڑے کی ہے، اس پر کوئی چیز اب اثر نہیں کرے گی، نیک آواز، نیکی کی دعوت اس کو بہت بری لگے گی، جیسے کہ میری آواز یا ہر درس یعنی قرآن کی آواز جو ہے ہمیں بری لگتی ہے۔ تو یہ وہ آہستہ آہستہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کی مثال اوندھے کیے ہوئے گھڑے کی ہو جاتی ہے، اس کو اس وقت میں اس کی عقل الٹی ہو جاتی ہے، نیکی اسے پہاڑ معلوم ہوتی ہے، برائی اسے آسان معلوم ہوتی ہے۔ ہم سب دیکھ لیں، برائی پر اصرار کر رہے ہیں نا، منزل یعنی برائی میں مصروف ہیں، اسی پر خوش ہیں۔ یہاں ابھی ہم نے پڑھا نا فریحو، یہ آیت آ رہی ہے، فلما، آیت نمبر 83 ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ، فلما جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم، جب رسول واضح دلائل کے ساتھ آتا ہے تو وہ اس یعنی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، اور یہ ان کے پاس جو کچھ بھی ہے، یعنی یہ جس حالت میں اس پر خوش رہتے ہیں، فرحوا بما عندهم من العلم، اور اس کا پھر مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔
وحاق بہم ما کانوا، یہ پہ پیوست ہو جاتا ہے جس کا یہ مذاق. آج کا مسلمان دین اسلام کا کھلم کھلا مذاق اڑا رہا ہے. ہم سب نے دین کو کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے، مکمل دین قبول کرنے کے لیے ہم آمادہ نہیں ہیں. تو بہرحال اپنے میں مضمون کی طرف آتا ہوں کہ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ الْحَقِّ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. جب وہ وقت آ جاتا ہے، یعنی وہ وقت پورا ہو جاتا ہے، امر اللہ جا، امر اللہ، اللہ کا، یعنی وہ وقت مقررہ کہ جب تک آپ کو، یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے سامنے کرام. ہاں اس میں یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، موت کے آنے سے پہلے کبھی بھی آپ توبہ کر لیں، لیکن جب دل پہ مہر لگا دی جائے، دل پہ تالے لگ جائیں، دل سخت ہو جائے، دل زنگالود ہو جائے، پھر معاملہ مشکل ہو جائے، توبہ کی پھر توفیق نہیں ملتی. یہ میں آپ کو کہہ دے رہا ہوں. عام طور پہ آپ دیکھ لیں، انسان جو یعنی دنیا ہی کی ہوس میں زندگی گزارتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، پھر حق کی آواز اس کے کانوں کو بالکل بری معلوم ہوتی ہے، کیا بری معلوم ہوتی ہے، اور وہ حق قبول کرنے سے انکاری ہوتا ہے. 80 سال کے ہم نے بوڑھے دیکھے ہیں جو اس وقت بھی دنیا ہی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، موت کے وقت بھی دنیا ہی کو پکار رہے ہوتے ہیں، نصیحتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ ایسا کر لینا، یہ ایسا کر لینا، میں تو جا رہا ہوں، یہ ایسا کر لینا، ویسا کر لینا، بس دنیا ہی کی باتیں کرتے رہتے ہیں. تو یہاں پر ایک نقطہ ہے، وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. باطل پرست اس وقت باطل پرست نقصان اٹھائیں گے، جب وقت آ جائے تو باطل پرست نقصان اٹھائیں گے. یہ کون؟ یہ آج کا باطل پرست کون ہے؟ آج کا مسلمان ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. ہم باطل پرست ہیں، حق پرست نہیں ہیں ہم. وہ کراچی میں ایک وہ بھی ہے نا، حق پرستوں کی جماعت. یعنی یہ اس ذہنیت کا پتہ چلتا ہے، حق پرست، یعنی زبان کی بنیاد پہ آپ اپنے آپ کو حق پرست کہہ رہے ہیں. تو بہرحال یہ یعنی عقل کے وہ ہے، عقلی بات ہے. بہرحال باطل پرست ہیں ہم. تو جب انسان باطل پرست ہو جاتا ہے تو وہ پھر نقصان ہی اٹھاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ بات نوٹ کر لیں. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ، فیصلہ ہو جاتا ہے حق کے ساتھ. دیکھیں قُضِيَ بِالْحَقِّ کس کے بارے میں؟ یہ ہماری بات ہو رہی ہے. ہم لوگوں نے حق سے منہ موڑ لیا ہے. ہم لوگ حق کو قبول کرنے کے لیے آج کا مسلمان تیار نہیں ہے. اس نے باطل کو حق قرار دے دیا ہے. میں نے آپ کو کہا نا، وہ کراچی کی جو تنظیم ہے وہ حق پرست ہے، وہ اپنے آپ کو حق پرست کہتی ہے. تو وہ حق پرست تو یہ نہیں ہے کہ ہم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے. ان کی حق پرستی کا مطلب تو کچھ اور ہے، اور اصل میں ان کی بات میں نہیں کر رہا. ہم سب باطل پرست ہیں، ہم حق پرست نہیں ہیں. حق کیا ہے؟ اللہ. لَهُ الْحَقُّ حُکْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. حکم اللہ کا ہے اور اسی کے پاس واپس لوٹنا ہے. لیکن ہم یہ اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کے قائل ہیں، اپنی عقل کے مطابق. ہم میں سے ہر شخص اپنی عقل سے اپنی زندگی کے فیصلے کر رہا ہے، اللہ کی ہدایت کے برعکس. یہ ایک جملہ ہے، اگر آپ اس کو غور کیجئے اس پہ. ہم سب لوگ باطل پرست ہیں اور ہماری ناکامی یقینی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. نقصان خسرہ ہنالک المبطلون. اب یہ مبطلون کون ہیں؟ کہ جب رسول کی دعوت کو آپ قبول نہ کریں تو آپ باطل پرست بن گئے. سمپل ہے. اللہ کے رسول جو ہیں وہ آتے ہیں مخلوق کی طرف، اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہوتے ہیں. اگر کوئی بھی رسول کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دے اور باطل کو اپنا مدعا بنا لے تو یہ تو پھر باطل پرست ہو گیا. سمپل بات ہے، باطل پرست ہو گیا. دیکھیں دنیا میں زندگی گزارتے وقت یا تو آپ حق کو منزل بنا لیں گے، اللہ کو منزل بنا لیں گے،
یا دنیا کو مقصود محبوب و مطلوب بنا لیں گے، تو ہماری اس وقت حیثیت جو ہے وہ تو دنیا دار کی ہے، ہم تو دنیا کے لیے زندہ ہیں، دنیا ہی ہمارا مدعا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ، وَقُضِيَ بِالْحَقِّ مطلب یہ فیصلہ یہاں پر ہو جاتا ہے، ہر انسان اپنی زندگی ہی میں آخرت کی اپنے لیے یا تو دوزخ میں جگہ متعین کر لیتا ہے یا جنت میں گھر بن جاتا ہے اس کا، یہ سب فیصلے یہاں پہ ہو جاتے ہیں، آخرت میں صرف وہ نتیجہ ظاہر ہو جائے گا۔ فیصلے ہو چکے ہیں، ہم فیصلہ کر رہے ہیں، ہم اس وقت ایک فیصلہ کن، میں اللہ کی عطا سے ایک جملہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت ہم فیصلہ ساز کردار ہے ہمارا، ہم یا تو جنت کے راستے پر ہیں یا دوزخ کے راستے پر ہیں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا راستہ ہم نے قبول کر لیا ہے، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کی مرضی سے اگر ہم زندگی گزار رہے ہیں تو ہمارا ٹھکانہ یقیناً جنت میں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ لیکن اگر ہم نے دنیا کا انتخاب کر لیا، دنیا کو اپنا مقصود محبوب و مطلوب بنا لیا، تو اب ہم دنیا کے راستے پر چلیں گے، کیونکہ منزل تو آپ نے دنیا بنا لی، اب لامحالہ آپ دنیا کے راستے پر چلیں گے۔ آج کا مسلمان سب کے سب، فرد ہو، قوم ہو یا امت ہو، پوری امت، انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے زبان حال سے کہ ہمیں بس دنیا چاہیے، دنیا درکار ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اے نبی اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ اللہ، تو مسائل جو ہیں بڑے خراب حالات ہیں اس وقت، جن حالات میں ہم لوگ باطل پرست ہیں، ہم نے باطل کا انتخاب کر لیا ہے، باطل ہی اس وقت ہمارا مقصود بھی ہے، ہمیں محبوب بھی ہے اور ہمیں مطلوب بھی ہے، چاہیے ہمیں دنیا چاہیے، لاؤ دنیا، لاؤ 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 لاؤ۔ تو بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، پھر تم جمے رہو، ڈٹے رہو، صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، تلاوت دہرائیے، بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبر کرو، خدا کا وعدہ سچا ہے۔ اگر ہم تم کو کچھ اس میں سے دکھا دیں جس کا ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں، یعنی کافروں پر عذاب نازل کریں یا تمہاری مدت حیات پوری کر دیں، تو ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ
وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے، ان میں کچھ تو ایسے ہیں جن کے حالات تم سے بیان کر دیے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات بیان نہیں کیے، اور کسی پیغمبر کا مقدور نہ تھا کہ خدا کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے. پھر جب خدا کا حکم آ پہنچا تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، اور اہل باطل نقصان میں پڑ گئے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.